السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی گناہ کرتے وقت شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ایک گناہ تو ہے، کر لو کیا ہوگا، چھوٹا سا جرم ہی تو ہے، کیا ہوگا، کر لو پھر توبہ کر لینا، ایک جرم سے کیا فرق پڑنے والا۔ جی ہاں، جب کبھی شیطان ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ ایک گناہ تو ہے، کر لو پھر توبہ کر لینا، ایک گناہ سے کیا فرق پڑنے والا، تو اس وقت یہ ضرور سوچیں کہ اگر ہم نے گناہ کر لیا اور اللہ رب العزت نے ہمیں معاف کر دیا تو وہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے، لیکن اگر وہ اسی ایک گناہ پر ہماری پکڑ کر لی تو ہمارا کیا ہوگا۔ ہم ذرا سوچیں اور غور کریں کہ ابلیس جو کبھی فرشتوں کا معلم اور استاد ہوا کرتا تھا، لیکن جب اسے راندہ درگاہ کیا گیا اور دھتکار دیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف ایک گناہ، صرف ایک سجدے کا انکار۔ ہم ذرا سوچیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت میں اپنے بیوی کے ساتھ بڑے عیش و عشرت میں رہا کرتے تھے، لیکن جب انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیے گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف ایک لقمے کا کھانا، صرف ایک بار کی نافرمانی، صرف ایک بار کا گناہ۔ ہم ذرا سوچیں کہ زنا کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اسے پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے، اور زنا کیا ہے؟ زنا یہ ہے کہ اپنے جسم کے ایک چھوٹے سے حصے کو عورت کے جسم کے حصے میں داخل کر دینا، صرف ایک چھوٹی سی چیز، لیکن اس ایک گناہ کی سزا اتنی بڑی۔ ہم ذرا سوچیں کہ اللہ رب العزت نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا کہ جب کوئی شخص چوری کرے اور چوری کا الزام اس پر ثابت ہو جائے تو اس شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کتنی چوری؟ 3 درہم یا 10 درہم، صرف اتنی معمولی سے رقم چوری کرنے پر اتنی بڑی سزا، یعنی ایک گناہ کی اتنی بڑی سزا کہ اس کے ایک حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جو بلی پالی ہوئی تھی، اس نے نہ بلی کو کھلایا اور نہ وہ بلی کو موقع دیا کہ وہ باہر جا کر کھا پی لے، تو اس عورت کو جہنم میں جھونک دیا گیا۔ صرف بلی کو سزا دینے پر اتنی بڑی سزا، یعنی اللہ اگر چاہے تو ایک گناہ پر بھی ہماری پکڑ کر سکتا ہے۔ پھر میں نے جو مثالیں آپ کے سامنے بیان کی، آپ ان مثالوں میں غور کر سکتے ہیں کہ صرف ایک گناہ کی سزا کتنی بڑی، تو پھر ہم گناہ کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا جرم ہے، کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نہ ملی تو کیا ہوگا؟ اگر گناہ کے دوران ہی موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ گناہوں کی نحوست سے بار بار گناہ ہونے لگا۔ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق چھین لی گئی تو کیا ہوگا؟ اگر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ نہ نصیب ہو تو کیا ہوگا؟ ہے نا کتنی بڑی چیز، ہے نا سوچنے کی بات، ہے نا غور و فکر کا مقام، کیونکہ قطرہ قطرہ مل کر ہی تو دریا بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ہی تو بڑے گناہ بنتے ہیں، ایک ایک گناہ کر کے ہی تو نامہ اعمال سیاہیوں سے بھر جاتا ہے، اور جہنم میں جانے والے کی اکثر تعداد چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے ہوگی، اور ہر وہ گناہ بڑا ہے جسے انسان چھوٹا سمجھے، ہر وہ گناہ جسے ہم اور آپ چھوٹا سمجھتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے۔ لازم ہے کہ کبھی بھی گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، کبھی بھی گناہ کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے کہ یہ معمولی گناہ ہے، چھوٹا سا گناہ ہے کہ گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے، ایسا بالکل نہ سوچا جائے۔ جب کبھی ہمارے دل میں گناہوں کا خیال آئے تو اپنے دل کو سمجھائیے اور کہیے کہ اللہ رب العزت جنت میں اس دلوں کو داخل فرمائیں گے جو دل پاک اور صاف ہوگا، جو دل نافرمانیوں سے خالی ہوگا۔ آئیے اپنے دل کو صاف کرتے ہیں اور اپنے روح کو صاف ستھری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔